نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، انہی کی نسل میں سے ہیں۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو عراق کے اندر پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عرب کے اندر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام عجمی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، تو دونوں کا آپس میں لنک کس طرح ہوا؟ کیسے ابراہیم علیہ السلام عراق سے سعودی عرب کے اندر آئے، مکہ المکرمہ کے اندر آئے؟ انشاءاللہ اس سبق کے اندر اس بات کو سمجھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک علاقے ٹل ابراہیم کے اندر پیدا ہوئے، وہیں پر بڑے ہوئے۔ پھر وہاں سے ابراہیم علیہ السلام اور کے علاقے کے اندر چلے گئے۔ یہاں آپ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اللہ رب العزت کا تعارف کروایا، بتوں کو آپ علیہ السلام نے توڑا۔ اس سب کے نتیجے کے اندر آپ علیہ السلام کو ایک بہت بڑی آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو اس آگ سے نجات عطا فرما دی۔ اس وقت یہ اور کے علاقے کے اندر موجود تھے۔ جب اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اس بڑی آگ سے، تو وہاں سے آپ علیہ السلام اور کے علاقے سے نکل کر بابل کے علاقے کے اندر، جس کا ابھی موجودہ نام بیبیلون ہے، وہاں پہ آپ تشریف لے گئے۔ پھر اس بابل علاقے سے آپ شام کی طرف چلے گئے، جس کا ابھی موجودہ نام سیریا ہے۔ پھر سیریا سے آپ فلسطین چلے گئے اور فلسطین سے آپ مصر چلے گئے، جس کو ہم ابھی ایجپٹ بھی کہتے ہیں۔ تو آپ یہاں مصر کے اندر جب گئے تو وہاں پہ آپ کا ٹکراؤ جو ہے، اس وقت کا جو فرعون تھا، ایک فرعون تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، وہ الگ ہے، اور اس وقت جو ابراہیم علیہ السلام جو مصر کے بادشاہ سے جس کا ٹکراؤ ہوا، وہ بھی فرعون تھا۔ مصر کے ہر بادشاہ کو جو ہے فرعون ہی کہتے ہیں۔ تو اس وقت جو فرعون تھا، آپ کا اس سے ٹکراؤ ہوا۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس وقت حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھیں، جو آپ علیہ السلام کی زوجہ تھیں، بیوی تھیں، یعنی کہ یہ دو افراد اس وقت مصر کے اندر موجود تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس وقت کوئی ان کی اولاد نہیں تھی۔ مصر کا جو بادشاہ فرعون تھا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ یعنی کہ حضرت سارہ کو غلط نگاہ سے دیکھا اور ان کی طرف غلط نگاہ سے ہاتھ بڑھایا۔ جب اس فرعون نے ہاتھ بڑھایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جو فرعون تھا، جو بادشاہ تھا، اس کا ہاتھ بالکل شل ہو گیا، جام ہو گیا، مفلوج ہو گیا، اور اس کے اندر ہاتھ ہلانے کی طاقت بالکل ختم ہو گئی۔ جب اس فرعون نے نوٹ کیا کہ بھئی میں نے غلط نگاہ سے وہاں پہ ہاتھ بڑھایا اور میرا ہاتھ جام ہو گیا، شل ہو گیا، تو اس نے سوچا کہ بھائی یہ تو کوئی بہت بڑے ولی معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس فرعون نے اپنی بیٹی حضرت ہاجر وہ ابراہیم علیہ السلام کے نکاح کے اندر دی، اور ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجر سے نکاح کیا۔ یہ آپ کا دوسرا نکاح تھا۔ لوگ اس نام کو ہاجرہ کر کے کہتے ہیں، یہ ہاجرہ نام نہیں ہے، یہ ہاجر نام ہے۔ ابھی اس کا نام تھوڑا لوگ غلط طریقے سے لیتے ہیں، تو نہیں لینا چاہیے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جو جس کا نام ہو اسی نام سے بلایا جاتا ہے، صحیح؟ تو حضرت ہاجرہ نام نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت ہاجر نام ہے، ہاجر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا حضرت ہاجر سے نکاح ہوا۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح کے اندر دو خواتین تھیں، ایک حضرت سارہ، ایک حضرت ہاجر۔ پھر ابراہیم علیہ السلام مصر سے یعنی کہ ایجپٹ سے دوبارہ فلسطین کی طرف گئے، اور وہاں پر اللہ کے حکم سے حضرت سارہ کو وہیں پر چھوڑا فلسطین کے اندر، اور حضرت ہاجر کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت ہاجر سے ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا، اور اس بیٹے کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ تین افراد فلسطین سے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ کی طرف چلے۔ مکہ مکرمہ کے اندر جہاں پہ ابھی بیت اللہ کا مقام ہے، حجاز جو کہلاتا ہے، وہاں پر آپ نے حضرت ہاجر
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ چھوڑا۔ اب یہاں سے آگے جا کے اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، پھر وہاں سے اولاد پیدا ہونا شروع ہوئی، اور پھر وہاں سے چلتے چلتے اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر نبی علیہ السلام آئے۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام کا لنک اسماعیل علیہ السلام سے ہوا، اور اسماعیل علیہ السلام کے والد یہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو گویا کہ یہ اس طرح ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی کل 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی فلسطین کے اندر تھی، ایک بیوی مکہ مکرمہ کے اندر تھی۔ جو فلسطین کے اندر تھی ان کا نام تھا حضرت سارہ، اور حضرت سارہ سے اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت ہاجر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو 2 بیویاں تھی ابراہیم علیہ السلام کی، ایک حضرت سارہ جن سے اسحاق علیہ السلام ہوئے، ایک حضرت ہاجر جن سے اسماعیل علیہ السلام ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے تقریباً 4000 انبیاء تشریف لائے، اور حضرت اسماعیل سے صرف اور صرف امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل کے اندر تشریف لائے۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام کا لنک جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ باقی نبی علیہ السلام کو جو نسب ہے یہ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ عدنان کے بعد بھی کچھ اور واسطے آتے ہیں، پھر ان واسطوں کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، لیکن کیونکہ یہیں تک ہی نسب بیان کرنے کا حکم ہے تو عدنان تک ہی بیان کرنا چاہیے، عدنان کے بعد نسب کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ بعض لوگ عدنان کے بعد بھی نسب بیان کرتے ہیں اور اس کو آدم علیہ السلام تک لے کے جاتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، ولہذا صرف اور صرف عدنان تک ہی نسب بیان کیا جائے۔ عدنان کے بارے میں بالکل متفقہ بات ہے کہ عدنان یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عدنان کے اولاد میں سے ہیں تو یقیناً وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن عدنان تک ہی نسب بیان کرنے کا حکم ہے تو ہم بھی یہیں تک ہی نسب بیان کریں گے، اس کے آگے نسب بیان نہیں کریں گے۔